ہر انسان پر ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب چاروں طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا۔ جدھر بھی دیکھتا ہے اسے اندھیرا نظر آتا ہے، راستے مسدود نظر آتے ہیں، کوئی چارہ کار چارہ گر نظر نہیں آتا، کوئی میری دستگیری کرے اور دستگیری کرتے ہوئے مجھے پار لگا دے۔ تو پھر بڑے بڑے نافرمانوں کی نگاہیں بھی آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اشخاص کا تذکرہ فرمایا، اور وہ تینوں ایک غار کے اندر بند ہو کے رہ گئے تھے۔ اور طبرانی میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اشخاص بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہ تینوں اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں شدید بارش نے انہیں آ گھیرا، اور انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں آپ، فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ، فرمایا جیسے ہی یہ تینوں پہاڑ کے اندر داخل ہوئے، فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ، اس غار کے منہ کے اوپر، پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر آ کے گرا اور اس نے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اور اندر اندھیرا چھا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر گرا کیوں، ذرا توجہ فرمانا، فرمائے اذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشیت اللہ حتی صدفهم الغار، اذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشیت اللہ حتی صدفهم الغار، فرمایا یہ پتھر جو گرا تھا اللہ کے ڈر سے گرا تھا۔ قرآن میں نہیں آتا کہ انسان تو اتنا سخت دل ہے کہ تیری آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکتا، اور پتھر تو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں۔ یتفجر منہ الانہار، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجیے سمجھنے کے لیے کہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے رو پڑتے ہیں۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟
تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل نکلا. لوہا پگھل جاتا ہے، پتھر پھٹ جاتا ہے، درخت اللہ کے در سے روتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انسان تو اتنا سخت دل ہو گیا کہ قرآن بول اٹھا ختم اللہ علی قلوبہم. کیا ہو گیا ہے؟ تیرے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں. تو فرمایا کہ روایت میں آتا ہے اذ وقع الحجر اذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشیت اللہ. یہ جو پتھر گرا تھا اللہ کے ڈر سے گرا تھا، اور کیا ہوا؟ حتی صدفهم الغار، اس سے غار کا منہ بند ہو گیا. اب یہ تینوں بندے جو غار کے اندر پھنس گئے، اب آپ اندازہ کریں جدھر نگاہ اٹھائیں ادھر ہی اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، رابطہ کسی سے ہو نہیں سکتا. اب کیا کریں؟ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس ذات سے اس وقت رابطہ ہو سکتا ہو جب کسی سے رابطہ نہ کیا جا سکتا ہو؟ کوئی ہے ایسی ذات؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں جو میں کر رہا ہوں. جب سارے رابطے منقطع ہو جائیں، کہیں رابطہ نہیں ہو سکتا. اب جہاں کال ملائیں وہاں سے جواب موصول نہیں ہو رہا، کہیں کال ملائیں فون بند ہے. کوئی ہے ایسی ذات کہ جس سے رابطہ ہو سکتا ہو اس ٹائم جب سب رابطے چھوڑ جائیں؟ یہ ہے. بس ہمارا قصور صرف اہل حدیثوں کا اتنا ہی قصور ہے کہ ہم اہل حدیث یہ کہتے ہیں ہاں ایک ذات ایسی ہے جس سے ہر وقت رابطہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ جواب موصول نہیں ہو رہا. جب تو دامن پھیلاتا ہے تجھے جواب ملتا ہے. اب دیکھیں یہ تین آدمی ہیں، انہوں نے اپنی کوششیں کر لیں کہ کسی طریقے سے یہ پتھر پیچھے ہٹ جائے، نہیں ہٹتا. اب تینوں نے سوچا، سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا عمل جو زندگی میں ہم نے کیا ہو اور کیا بھی اللہ ہی کے لیے ہو. ایک بات میں کیا کرتا ہوں، نیکی تو ہم کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس میں شیطان ایک ملاوٹ کرا دیتا ہے، کسی طریقے سے کراتا ضرور ہے. مثلا بیٹھا بیٹھا بندہ دوستوں میں کہتا ہے میں نے یار مسجد کو اتنے پیسے دیے تھے. بیٹھا بیٹھا بندہ کہتا ہے میں نے فلاں یتیم کی شادی میں یار حصہ، نام نہیں بتاتا کس کی یعنی یتیم کی شادی میں حصہ ڈال دیا تھا. اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ فخر. لوگ کہیں اس نے نیکی کی ہے. اس میں بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے. اللہ ہی کے لیے. اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں، ہم سب کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ مولوی منبر پر کھڑا ہو تو سامنے بیٹھے ہوئے سارے بدماش ہوتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. سارے کمزور ہیں. جس طرح ہم اپنی خطاؤں کو چھپاتے ہیں، بات سمجھیں، مولوی بھی چھپاتا ہے، آپ بھی چھپاتے ہیں.
ہم سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، ہم جس طرح اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں، کاش اسی طرح ہم اپنی نیکی کو بھی چھپانا سیکھ جائیں۔ بات سمجھے؟ جس طرح ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیوں چھپاتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ بندہ، یار اس بندے سے یہ حرکت ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر اتنا ہی ہم کر لیں کہ ہم سے اللہ کوئی نیکی کروا لیتا ہے اپنے فضل سے، تو پھر اس کو یوں چھپائیں جس طرح ہم اپنے کسی گناہ کو چھپاتے ہیں، یہ اس طرح چھپائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاملہ پھر آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان رہ جائے گا۔ اگر میری اور آپ کی خطا کا معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان رہ جائے گا تو اس کا پتہ ہے کیا نتیجہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی سے رات کے اندھیرے میں گناہ ہوا اور اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا ایک آدمی سے گناہ ہوا، دیکھا کسی نے نہیں۔ اب اس کی بدبختی نے جب زور مارا تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے کسی خاص دوست سے اس کا تذکرہ کر دیا کہ میں نے رات کو یہ کام کیا تھا۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے، وہ بد نصیب، میں نے تیرا رب ہوتے ہوئے تیرا پردہ رکھا تھا، میں تو تیرے عیب کو چھپا لیا تھا، کاش تو بھی اپنے عیب کو چھپا دیتے، میں نے تو تجھ پر کوئی گواہ نہیں بنایا تھا۔ کوئی ایسا مہربان لا تو صحیح نا۔ بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا، ماں بیٹی کو معاف نہیں کرتی، بیٹی ماں کو معاف نہیں کرتی۔ ایسا کوئی لا تو صحیح نا کہ تیرے گناہ کو دیکھ بھی رہا ہو، پکڑنے کی قوت بھی رکھتا ہو، پھر پکڑے بھی نہ، پھر تیرے پردے بھی رکھ لے، پھر اپنی زبان سے اگر تو کسی کو جا کے کہے تو کہے افسوس ہے تیری حالت پر، میں نے تجھے پکڑا بھی نہیں، میں نے تجھے بدنام بھی نہیں کیا۔ اگر ایک گناہگار اپنے گناہ کو یوں چھپا لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو چھپا لیتی ہے۔ اور نیکی تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اگر کوئی بندہ نیکی کر کے اس کو چھپا لے تو پھر سوچے اس کا اللہ کے ہاں سے اسے کتنا اجر عظیم ملے گا۔ ہم سے ذرا نیکی ہو جائے ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، میں نے یوں کیا تھا، میں نے یوں کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، ایک مالدار ہے، عزیز رشتہ دار، ایک غریب ہے، دیتے اسے مال زکوٰۃ ہیں، لیکن جب ان کے حالات کل بدل جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں نا ان کے منہ سے بھی ہمارے ٹکڑوں کے پرزے روٹی کے ٹکڑے نہیں نکلے۔ خدا کے بندے، تو نے انہیں زکوٰۃ دی تھی، وہ تیرا مال تھا ہی نہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے نیکی وہ ہوتی ہے جس کا آپ کو علم ہو اور آپ کے اللہ کو علم ہو۔ وہ نیکی نہیں ہے کی آپ نے پھر سارے جہان میں اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا، جناب ہم نے یہ نیکی کی ہے، جناب ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ وہ نیکی نہیں رہتی۔ اور جو نیکی اللہ ہی کے لیے کی جائے وہ سمجھے حدیث سے پھر اس کا اجر عظیم کیسا ملتا ہے انسان کو، پھر اجر عظیم ہے، ایسا اجر عظیم ہے جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو انسان کا وسیلہ بنا دیتے۔
یہ ہے اصل میں وسیلے کی حقیقت. ہم نے وسیلہ انہیں سمجھ لیا، انہیں مان لیا جو بیچارے پتہ نہیں. میں کبھی کبھی نا یہ گزرتا ہوں، سفر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہر روڈ پر ایک آستانہ بنا ہوا ہے، مزار بنا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. میں دل میں سوچتا ہوں اللہ تو بہتر جانتا ہے اس مشکل کشا کا قبر میں اپنا کیا حال ہے. اللہ تو جانتا ہے یہ جو مشکل کشا بنا بیٹھا ہے، دربار و مزار بنے بیٹھے ہیں، لوگ اوپر بیٹھ کے چپسے بھنگے پی رہے ہیں. اللہ تو جانتا ہے، پتہ نہیں اس کا اپنا قبر میں کیا حال ہے. جنہیں ہم مشکل کشا مانتے ہیں ان کے حال کی ہمیں خبر نہیں، ان کے اپنے ماننے والوں کو خبر نہیں. انہیں ہم وسیلے بنائے پھرتے ہیں. جنہیں موت آ گئی، جنازے اٹھ گئے، جنازے پڑھے گئے، پڑھائے گئے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، تو میں نے کیا کہنا ہے، آپ بھی دانا و بینا لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. اکثر میں بات کرتا ہوں، اور اگر نہیں ذہن میں تو آئندہ دیکھ لینا. میں عموماً کو بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حدیث ہو، میں ان کے جنازے پڑھتا ہوں جا کے. میں بالکل پہنچتا ہوں، مولوی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں. جہاں مولانا کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب، وہاں بالکل کوشش ہوتی ہے میری میں ان کے پیچھے کھڑا ہو کے جنازہ پڑھوں، تاکہ لوگوں کے میسج جائے کہ کسی طریقے معاشرہ سدھار کی طرف بھی آ سکتا ہے کہ نہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک جنازہ پڑھایا یہاں نور پور پڈے میں، تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہیں سامنے. تو جب میں نے جنازہ شروع کیا نا، تو بعد میں ہمارے ایک دوست آئے تو مجھے ملے، کہنے میں نے دیکھا تھا مولانا واپس جا رہے تھے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ نے جنازہ، کہنا مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ نے پڑھانا ہے. جنازہ نہیں پڑھانا، کہنے جنہوں نے پڑھانا تھا پڑھا رہے ہیں. تربیت دیکھیں نا کیسی تربیت ہے. یعنی یہ دین والے لوگوں کی تربیت ہے، بے دینوں کی بات چھوڑ دیں آپ. یہ دین والے لوگوں کا حال ہے، بے دین جو ہے ان کی بات چھوڑ دیں آپ. کیوں نہیں پڑھا؟ ان کی نیت کا تو مجھے پتا نہیں. میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بابی پیچھے جنازہ پڑھ لیا جائے، تو پھر کہنا بھابی پر لگانا کفر کا فتویٰ اگر تجھ میں جرت ہے تو. کہ مسلمان نہیں کہنا، جرت کر، دلیری کر. کیا معاشرے کو میسج دیا تو نے جنازے سے نکل کر؟ یہ ہے تربیت ہماری، یہ ہماری تربیت ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اکثر و بیشتر میں ایک بات کیا کرتا ہوں، آپ جاتے ہیں کہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، مثلا بریلوی حضرات کا بڑا مفتی فوت ہو جاتا ہے، یا بریلوی حضرات کا بڑا پیر فوت ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، نہیں یا پھر زیادتی نہ کرو نا، پھر کرو اللہم اغفر لحینا و حینا. میت تو ہے ہی نہیں. جب اقرار کرتے ہو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ٹھیک ہے نا جی، منہ طرف کعبے شریف کے، پانو نیت بھی نہیں پوری ہوتی، منہ طرف کعبے شریف کعبے شریف کے، ٹھیک ہے جی. اور آگے دعا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے حاضر دمی حاضر ہے. پھر زیادتی نہ کرو نا یار. جب دفن ہونے کے بعد اس نے آپ کا
وسیلہ بننا ہے تو اس وسیلے کو پھر میت تو نہ کہو، توہین تو نہ کرو نا اس کو کہو دعا واسطے حاضر زندے کے، دعا زندے کے لیے دعا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے بھی ایسا ہی عطا فرما۔ کیا زندے کے لیے دعا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ تو پھر کہو نا دعا واسطے حاضر زندے کے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمارا وسیلہ بننا ہے۔ اب وہ قبر پر پہنچے، نئی بدعت جاری کر لی، اذان دے دو قبر پر۔ اللہ کے بندو، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کا کوئی ایک بھی حکم ہو کہ میت کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے اذان کیا کہا کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ اچھا جی اذان کیوں دیتے ہو؟ اذان کی آواز سن کے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان، اب تو میرا شیطان بھی بھاگنا چھوڑ گیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، سارے ایک کو جائی ہیں۔ اب وہاں کس نے آنا ہے قبر میں؟ فرشتوں نے۔ شیطان نے تو نہیں آنا، کس نے آنا ہے؟ آپ فرشتوں کو اذان سے ڈرا رہے ہیں؟ کیا سمجھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا دین بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ 20 گز کا پگڑ اتار، تیرے دماغ کو ہوا لگے، تجھے پتا چلے دین کیا ہے، میں دین کیا بتا رہا ہوں۔ کیا تو فرشتوں کو ڈرا رہا ہے؟ اذان دوں گا فرشتے بھاگ جائیں گے؟ فرشتے بھاگنے والے نہیں، اللہ یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے ایک آنکھ جھپکنے کی مدت کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ وسیلے نہیں ہیں جو خود مر گئے، جن کے جنازے پڑھائے جا چکے، جن کی قبریں بن گئیں۔ یہ تو پیچھے والوں نے کاروبار بنا لیا ہے، بندہ نہیں مرا، فیکٹری لگ گئی ہے ان کی، فیکٹری، مفت کا مال کھاؤ، حرام کا مال کھاؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان کے مال میں سے کسی غریب کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر غریب کے مال میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اب تو طاہر القادری صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا ہے نا، ان کا بھی ایک کلے پہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ میلاد کر کے، عرس کر کے، یہ کام کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے نا میں جنت میں چلا جاؤں گا، جس کا مفہوم یہی تھا، تو وہ گمراہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں سچی گل کر دیا، آتا ہے ایک وقت اللہ نکلواتا ہے پھر زبان سے۔ یہ طاہر القادری صاحب کا کلپ چڑھا ہوا تھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا عرس کر کے، میلاد منا کے، یہ کام کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہ گمراہ ہے۔ آتا ہے کہ وقت جیسے پیر نصیر الدین نے کہا نا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، ایک وقت آتا ہے
انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بری ہو کے جاؤں کہ اللہ میں نے تیری توحید کی بات ضرور کی تھی. تو اب میں بات کر رہا تھا، ہم انہیں وسیلہ مانتے ہیں، اور وسیلہ ہے کیا چیز؟ نیکی. کیا ہے؟ نیکی وہ جو اللہ ہی کے لیے ہو، وہ نیکی نہیں جو نیکی اللہ کے لیے نہ ہو. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، اور بلا کے اسے کیا کہا جائے گا؟ تو نے بڑا ہی مال خرچ کیا تھا اللہ کی راہ. کیا کیا تھا؟ بڑا مال خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں. بتا کس لیے کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے. اب اللہ کیا کہیں گے؟ میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں. تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے. تو نے کیا، لوگوں نے کہہ دیا، تیرا بدلہ میں نے دنیا میں تجھے دے دیا. کیا مطلب؟ مال بھی گیا، ملا بھی کچھ نہ. مال بھی گیا اور ملا بھی کچھ نہیں. اور ایک آدمی نے ایک کھجور صدقہ کی، زیادہ نہیں، اس کی طاقت ہی اتنی تھی، ایک کھجور دی. کس انداز سے؟ دائیں ہاتھ سے دی ہے، بائیں ہاتھ کو علم، اور دی اللہ کے لیے. دن قیامت کے یہ ان کی کھجور قیامت کے دن تک پھل دیتی رہے گی، پھلدار ہوتی رہے گی، پھلدار ہوتی رہے گی، پھلدار ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ آتا ہے ایسے ہو جائے گا جیسے ایک طاقتور بچھڑا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کے لیے. اور یہ جو ہے میں نے دیا، میں نے کیا، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اصل وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے نیکی، اور وہ نیکی جو اللہ ہی کے لیے کی جائے. جیسے میں نے گزارش کی ہے، کم از کم اتنا تو کر لیں. جس طرح ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے چھپاتے ہیں، اگر اتنا ہی ہم نیکی کو چھپا لیں تو اس کا بہت بڑا اجر عظیم ملے گا کہ ہماری نیکی سے کوئی واقف نہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ عطا فرماتا ہے نا، وہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اس کا کوئی اجر عظیم ہی ملے گا. تجربہ تو کریں نا، کسی دن یہ کام کر کے تو دیکھیں. بس ایک نیکی کریں، اس کو بھول جائیں کہ میں نے یہ نیکی کی ہے. تو ویسے بھی اللہ نے جب دلوانا ہوتا ہے نا، کسی کو کسی سے دلوا دیتا ہے، وہ دلواتا اللہ ہی ہے. بعض دفعہ تھوڑ دل سے بھی دلوا دیتا ہے. جن کا اتنا دل ہی نہیں ہوتا، کہتا ہے اللہ کہتے کٹ دیتا ہے، تو پھر جناب رولا پا دیتے ہیں، چیخو پکار شروع کر دیتا ہے. تو خیر اب آئیں کہ 3 بندے تھے، تینوں نکلے بیوی بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے. راستے میں بارش آئی، ایک پہاڑ کے اندر، غار کے اندر داخل ہوئے. اوپر سے پتھر آ کے جو گرا تو اس نے غار کا منہ بند کر دیا. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ کیوں گرا؟ فرمائے وہ پتھر اللہ کے ڈر سے گرا، اللہ کے ڈر سے گرا. قرآن بھی کہتا ہے نا، من خشیت اللہ یہبط من خشیت اللہ، پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے رہتے ہیں. جو لوگ پہاڑوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں نا، وہ آپ کو بتلائیں گے یوں سرکتا ہے پہاڑ کئی دفعہ، یوں ایسے کر کے سرکتا ہے پہاڑ. بالکل پوری بستیوں کو آ کے وہ جناب نیست و نابود کر دیتا ہے. بعض دفعہ چند گھروں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن پہاڑ ایسے سرکتا ہے. تو فرمایا انہوں نے پناہ لی. جب پناہ لی، اندر اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اب کیا کریں؟ اب کال تو کہیں ملتی نہیں، کوئی بابا کام آتا نہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں نا، بابیاں کو نا جان چھڑاؤ.
جان چھڑاؤ۔ اب انہوں نے بیٹھ کے سر جوڑا، مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اپنی کوئی ایسی نیکی یاد کرو جو اللہ ہی کے لیے ہو۔ بات تو وہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہو۔ کہنے اچھا۔ اب بیٹھ گئے، نیکی جو یاد کرنی شروع کی نا، تو مجھے بات یاد ہے رمضان میں نا، میں رمضان میں چھوڑ کے اکثر بیشتر میں درس کہیں دیتا ہوں نا، تو اس میں والدین کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ لوگوں والدین کا خیال کرو، والدین کا خیال کرو۔ یہاں رمضان میں بھی درس ہوتا ہے، تو وہ کچھ نوجوان تھے اپنے باپ کو کہنے لگے جب بھی جاتے ہیں شاہ جی والدین کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ہم تو سن کے پریشان ہو گئے ہیں والدین کا ذکر۔ اچھا جی، تو کم کر دے انہیں پھر، ان کا ذکر سن کے پریشان ہو گئے ہو۔ تو سوتا نہیں تھا تو یہ سوتے نہیں تھے، تو روتا تھا تو یہ روتے تھے، تیرے سر میں درد ہوتی تھی تو ان کے سارے جسم میں درد ہوتی تھی، تو بھوکا رہتا تھا انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ان کا ذکر، ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے، ان کا ذکر تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کس کی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، ہم کیوں نہ ذکر کریں؟ ایسا تو اللہ نے کسی کو مقام ہی نہیں دیا۔ جہاں اپنا ذکر وہاں ماں باپ کا ذکر، جہاں اپنا ذکر وہاں ماں باپ کا ذکر، جہاں اپنا ذکر وہاں ماں باپ کا ذکر۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ تینوں نے جب صلاح مشورہ کیا، آپس میں بیٹھے، اور میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم، ماں باپ ہیں تو تیری کوئی انتظار کرنے والا ہے، ماں باپ ہیں تو تیری کوئی انتظار کرنے والا ہے۔ تیری تو انتظار بھی کسی نے نہیں کرنی کہ تو نہیں آیا گھر میں، آج کیا بات ہے، کسی نے نہیں کرنی، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو۔ جن کو جب تیری ضرورت تھی وہ جوان ہو گئے، انہیں تیری اب ضرورت نہیں رہی، وہ جوان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بولنے کے قابل ہو گئے۔ تیری انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ یہ آیا کیوں نہیں، اس نے کھانا نہیں کھایا، دیر ہو گئی ہے، کوئی تیری انتظار کرنے والا نہیں۔ یہ دنیا میں اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ تو مجھے کوفت ہوئی کہ دیکھو ان بچوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کی ذکر کرتے ہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہ کریں جن کا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی نہیں انتظار کرتا، یہ ماں اور باپ ہوتا ہے جو انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تک نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔ نافرمان ہو تب بھی انتظار کرتے ہیں، فرما بردار ہو تب بھی انتظار کرتے ہیں، گھر سے نہیں نکالتے۔ اللہ بھی اپنے نافرمان کو گھر سے نہیں نکالتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، برے بندے کو ہم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا، لیکن کوئی برا مسجد میں آ جائے تو ہم نکال کیوں؟ یہ اس کا بندہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا بندہ جانے۔ چور آ جائے، زانی آ جائے، ڈاکو آ جائے، شرابی آ جائے، ہم بوڑھے ہو گئے، خدا کی قسم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، دل میں آتا ہے کاش باپ ہوتا اس سے بات کرتے دل کی، ماں ہوتی اس سے بات کرتے دل کی۔ دل کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا،
وہ بات سنتے، وہ بات، اب جو میں بات کرنے لگا اس سے توجہ سے سننا ذرا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے ساتھ، اللہ کے 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کی ہے، اور اس پوری کائنات میں سے 99 رحمتیں، شفقتیں، محبتیں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے پاس رکھی ہیں۔ بات توجہ سے سننا جو بات میں کرنے لگا ہوں، کبھی یاد کرو گے یہ باتیں آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی۔ فرمایا تیری ماں تو سے اتنی محبت کرے کہ تیری بغیر تڑپ جائے، میں نے تو تیرے لیے 99 محبتیں رکھی ہوئی ہیں، کبھی آ کے تو دیکھ۔ اور میں نے تو اتنی محبتیں رکھی ہوئی ہیں تیرے لیے، کبھی دامن پھیلا کے تو دیکھ، اور کبھی مانگ کے تو دیکھ۔ تو قبروں میں چلا جاتا ہے، مردوں کے پاس چلا جاتا ہے، میتوں کے پاس چلا جاتا ہے، ان سے جا کے مانگتا ہے جو خود گداگار و محتاج ہیں۔ اور تیری ماں تو اسے اتنی محبتیں کرنے والی، اس کے پاس تو میری محبت کا پتہ نہیں کتنا حصہ آیا ہے۔ ایک محبت میں سے میں نے سارے جہان میں 99 میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہے، 99 تیرے لیے میں رکھے بیٹھا ہوں، کبھی آ کے دیکھ تو صحیح۔ ہم جاتے ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ شارٹ کٹ تلاش کرتے، شارٹ کٹ ہمیں ملے، شارٹ کٹ۔ وسیلہ کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں اہل حدیث وسیلے کے قائل نہیں، بھائی ہم قائل ہیں، لیکن وسیلہ سمجھ تو صحیح نا، وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ وہ نیکی ہے جو نیکی تو نے اللہ ہی کے لیے کی ہو، وہ ہے وسیلہ، یہ وسیلے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم کسی ولی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کر سکتے تو جس قسم کی بےہودہ تصویریں ان کی قبر پر یہ چڑھاتے ہیں، جاؤ جا کے دیکھو، اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو جس قسم کی بےہودہ تصویریں مجسمے ان کی قبر پر چڑھاتے ہیں، خدا کی قسم اگر کر سکتے ہوتے انہیں جوتے مارتے کہ میری قبر کی اتنی توہین، اتنی توہین، اتنی توہین۔ سمجھنے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے، اگر کر سکتے ہوتے، جو بےہودگی، جو بےہودہ تصویریں، جو بےہودہ مجسمے وہاں چڑھائے جاتے ہیں، وہ ہرگز اپنی قبر پر نہ چڑھانے دیتے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وہ نیکی جو اللہ ہی کے لیے، اس کو وہ ہے وسیلہ۔ اب جب چاروں طرف سے سارے دروازے بند ہو گئے، کہیں کال ملتی نہیں، کہیں کال ملتی نہیں، اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، کوئی نہیں ہے بچانے والا چاروں طرف۔ اب تینوں سر جوڑ کے بیٹھے، اب تینوں جو سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کال کہاں ملائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو رات کو کالیں آ جاتی ہیں، فلاں جگہ تو آ جا، فلاں جگہ تو آ جا، مینوں ہی پتہ نہیں کہ یہ میں گل کر رہا نا کوئی یہ ندی تو مینوں بھی سکون نہیں ہوتا۔ پھر ان کالوں کے بدلے نے جوتے پڑتے ہیں، یہاں کال ملا، یہاں جو میں بتانے لگا ہوں۔ اب تینوں نے سر جوڑا بیٹھے کہ راستے سارے بند ہو گئے ہیں، اب کال کہاں ملائیں۔
کہنے لگے کال اب اللہ سے ملائیں. کس سے ملائیں؟ اور ملائیں اس طریقے سے. طریقہ کیا ہے؟ آج ساری زندگی کی وہ نیکی لے کر آؤ جو آپ سب نے اللہ ہی کے لیے کی. اب وہ جو تینوں بیٹھے نا تو تینوں نے غور کیا تو ساری زندگی میں جو دیکھا تو ان کو ایک ایک نیکی ملی. ساری زندگی کا نچوڑ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا وہ ایک ہی نیکی ملی. ہم بھی تو سوچے نا کدی کلیاں بہ کے سے یار تو میرے کو کریڈٹ لینا یا میں تھوڑے کو کریڈٹ لینا. کدی بہ کے تے سوچیے نا کلیاں بہ کے کوئی کام اساں وہ بھی کیتا ہے جڑا اللہ ہی کے لیے ہو. دیکھو نا سوچنا دے چاہیے کوئی کام ہم نے ایسا بھی کیا ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو. بیٹیوں کے لیے بھی کرتے ہیں, بیٹوں کے لیے بھی کرتے ہیں, ادھر ادھر بھی کرتے ہیں, یار دوستوں کے لیے بھی کرتے ہیں. کوئی کام ایسا بھی کیا ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو تو پھر ہماری زندگی کا سارا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. بالکل آ جائے گا, بالکل آ جائے گا. بلکہ ایک اور بات میں آپ کو کر دوں, ذرا بندہ زندہ ضمیر ہو نا 50 سال کی عمر کو جب کراس کر لیتا ہے تو اس کو بچپن کی باتیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہوا تھا, 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 پھر سوچتا ہے. حدیث میں آتا ہے اپنا حساب کر, جب مغرب ہو جائے تو نے سارا دن کیا کیا تھا, اور جب صبح طلوع ہو تو نے ساری رات کیا کیا ہے. اپنا حساب کر, کبھی بیٹھ کے سوچ تو صحیح نا کہ تیری کوئی نیکی ہے. ان کی تو ساری زندگی 3 بندے تھے, 3 بندوں کی ساری زندگی میں ایک ایک نیکی ایسی تھی جن پر ان کا مکمل ایمان تھا کہ یہ نیکی ہم نے اللہ ہی کے لیے کی. چلو کسی دن میں بیٹھ کے سوچوں, کسی دن آپ بیٹھ کے سوچیں, کوئی حرج ہے؟ کسی کو حساب دینا ہے, وہ کسی کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ تو اس سے بات کرنی ہے جو سب جانتا ہے, جو سب جانتا ہے, جو سب جانتا ہے, جس کو سارا ہی علم ہے, جس کو سارا ہی علم ہے, جو ہماری پیدائش سے پہلے کا بھی علم رکھتا ہے, وہ سب جانتا ہے. کبھی تو بیٹھیں, کبھی تو اپنے نفسوں کو جھنجھوڑیں. کیا قبروں پر دھکے کھاتے کھاتے مر جاؤ گے؟ آستانوں کی پوجا کرتے کرتے مر جاؤ گے؟ ان پیروں کو پالتے پالتے مر جاؤ گے؟ 11ویں دیتے دیتے مر جاؤ گے؟ شرک کرتے کرتے مر جاؤ گے؟ انہوں نے تمہیں اللہ کا پتہ بتلایا ہی نہیں, بتلائیں گے بھی نہیں, اس لیے ان کی روٹی روزی کا معاملہ ہے. آپ سمجھتے نہیں؟ ہمیں مرغن غذائیں بری لگتی ہیں, کیوں چھوڑا؟ نہیں حلال, نہیں کھاتے, کیوں نہیں حلال؟ ہم بھی کھاتے, نقصان بھی اپنا کیا. کیسی بات ہے, نقصان بھی ہم نے اپنا کیا. میں نے ایک جگہ ایک جنازہ پڑھایا, اب لوگ سمجھدار ہیں, لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, تو مجھے آگے کہنے حاجی صاحب کہنے لگے ساڈا مولوی محلے کا ناراض ہو گیا. کوئی بات نہیں, میں نسخہ بتاتا ہوں, آپ کو راضی ہو جائے گا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. ایک جوڑا کپڑوں کا لے بازار سے, اور جوتے لے, 1000-2000 روپیہ دیں. مولوی کا تو مسئلہ اتنا ہی نا, میں جنازہ فری پڑھا کے آیا ہوں, اس کے پیسے مر گئے. ہم لیتے نہیں,
دیتے ہیں، کیا نہیں لیتے؟ اس طرح دنیا کا مال نہیں لیتے، آپ کو دین دیتے ہیں، اور دین خالص دیتے ہیں، دین میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ ہم اپنا کھانا چھوڑیں۔ جناب حسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے، تو یہاں دودھ پیتا ہے، چھوٹے گوشت کھاتا ہے، اور تو تے اپنے پتر جہا بھی نہیں سمجھا ہے انہوں نے تیرا پتر مر جائے جس دن نو اس دن آ جائے تینوں رونا تیرا بند نہیں ہوندہ، کھانا تینوں نصیب نہیں ہوندہ، جس دن وہ شہید ہوئے اس دن تو جناب مرغن غذائیں کھاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا، ٹائم ہو گیا ہے، میں نے کہا ہوا ہے کہ اب میں نے آہستہ آہستہ 1:30 بجے خطبہ ختم کر دینا ہے، اسی مسئلے کو آئندہ اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے اپنی نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ واخر